بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وقال الذین لا یعلمون، اور کہا ان لوگوں نے جو نہیں جانتے، جن کو اللہ تعالیٰ کی پہچان ہی نہیں، رسالت کی حقیقت کا علم ہی نہیں، بصیرت سے محروم کر دیے گئے ہیں، ان کو یہ معلوم ہی نہیں کہ اللہ کی قدرت کتنی بڑی ہے، اور ان کو کیا معلوم کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کیسی شخصیت ہے، وہ تو دل سے سیاہ ہو چکے ہیں ان کے۔ لولا یکلمنا اللہ، کیوں نہیں کرتا کلام اللہ تعالیٰ ہمارے ساتھ، یا کیوں نہیں آئی ہمارے پاس کوئی نشانی کہ جس کے بعد ہمیں معلوم ہو جائے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم واقعتاً اللہ کے رسول ہے، کسی شک و شبہ کی گنجائش ہی نہ رہے، اور آج صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت ہم پر واضح ہو جائے کہ واقعتاً حضور صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہے۔ یہ ان کا مطالبہ انتہائی لا علمی اور جہالت کی دلیل ہے۔ کیوں؟ اللہ تعالیٰ کا مخلوق کے ساتھ ہم کلام ہو کر کہنا کہ یہ میرا پیغمبر ہے، اس پر ایمان لے آؤ، یہ اس کی حکمت کے خلاف ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی حکمت کے خلاف ہے کہ اللہ تعالیٰ خود کہے، لوگوں کو آ کر کہے کہ بھئی یہ میرا پیغمبر ہے، یہ میرا رسول ہے، میں نے تمہارے لیے بھیجا ہے نمونہ بنا کر، تم اس کی اتباع کرو، تم کامیاب ہو جاؤ گے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی حکمت کے خلاف ہے۔ کیوں کہ اس طرح پیغمبر کی ذات میں اللہ تعالیٰ نے جو صفات اور کمالات رکھے ہیں، اس کا لحاظ ختم ہو جاتا ہے۔ ٹھیک ہے کہ ہم تو کہتے ہیں بھئی اللہ تعالیٰ کے جو پیغمبر ہے، اڑتے بیٹھتے چلتے پھرتے، یہ تمام امت کے لیے کیا ہے؟ نمونہ ہے، اس کو دیکھ کر اس کی اتباع کیا کرو۔ یہ جو کمالات ہے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے، جو صفات ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے، یہ تمام کے تمام ختم ہو جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ تو یہ چاہتے ہیں کہ میں نے جو خوبیاں اور کمالات پیغمبر کی ذات میں رکھے ہیں، ان کو دیکھو، پیغمبر کی تعلیمات کو سامنے رکھ کر اس پر ایمان لاؤ، اس کی اتباع کرو۔ اور اگر اللہ تعالیٰ خود آواز دے کر کہہ دے کہ تو یہ ساری یہ جو صفات ہے، کمالات ہے، سب چیزیں ختم ہو جاتی ہے۔ اور تأتینا آیا، انہوں نے یہ بھی کہا کہ کیوں نہیں آتی ہمارے پاس کوئی نشانی۔ یہ جو نشانی ہے اس کے دو مطلب ہے، معنی تو بہت سے مطلب بیان کر دیتے ہیں۔ ایک مطلب تو یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ہمارے سامنے ہماری مرضی کے مطابق کوئی معجزہ ظاہر کیوں نہیں کرتے، یعنی کہ جو مشرکین مکہ تھے، جو عرب کے لوگ تھے، جو یہودی تھے، جو عیسائی تھے، یہ کہتے کہ ہمارے مطابق کوئی معجزہ ظاہر ہونا چاہیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر، جیسے کہ 15ویں پارے میں آئے گا کہ مشرکین نے کہا تھا لن نؤمن لک حتی تفجر لنا من الارض ينبوعا، ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ہرگز ایمان نہیں لائیں گے یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے لیے زمین سے چشمے جاری کرے، یہ انہوں نے کہا۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے سونے کا محل ہونا چاہیے، یہ ان کے مرضی کے معجزات ہونے چاہیے، یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے سامنے آسمانوں پر چڑھ جائے، ہم دیکھ لیں کہ واقعتاً حضور صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے پیغمبر ہے، وہاں سے ایسی کتاب لے آئے نقرؤہ، جس کو ہم پڑھیں، یعنی کہ ہمارے مطابق سب کچھ ہونا چاہیے۔ اس قسم کے لا یعنی سوالات و مطالبات کرتے تھے، ورنہ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کے صداقت کو ظاہر کرنے کے لیے بے شمار معجزات حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر ظاہر فرمائے، یعنی کہ اتنے معجزات دے کر بھی جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر ظاہر ہوئے، بے شمار ظاہر ہوئے، ان کو دیکھ کر یہ مسلمان نہ ہوئے، ان کو دیکھ کر یہ مومن نہ ہوئے، ان کو دیکھ کر یہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنے شروع نہ ہوئے، تو اور بے شمار اگر معجزات ظاہر ہوتے پھر بھی یہ ایمان نہ لاتے۔ تو یہ کہتے بھی ہمارے سامنے حضور صلی اللہ علیہ وسلم آسمانوں پر چڑھ جائے، یا ہمارے سامنے ایسا ہونا چاہیے کہ سونے کا محل بن جائے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے، تو پھر ہم ایمان لائے۔ تو یہ تو ناجائز بات ہوئی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ عمل کی سمجھ کے توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔